ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے نفرت کی آگ۔ رائم انگلینڈ میں 8 سال سے جاب کر رہا تھا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، شادی کر چکا تھا، بیوی والدین کے ساتھ رہتی تھی، وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں میں کر چکی تھی اور رائم کے والدین کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ اس نے اپنا ایک بھائی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جو آوارہ قسم کا تھا، اپنے والدین کی بہت مدد کرتی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی کہ ساس کی آواز آئی، زنیشا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اکتائے ہوئے اٹھی۔ انداز میں سختی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیا کروں؟ پاس سے سسر بولے، اسے ڈاکٹر کے لے جاؤ، نہیں تو پیسے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔ وہ بہت دکھی تھی۔ بیٹے نے بیوی کا محتاج کر دیا تھا، اور کتنا تنگ کرنا ہے آپ لوگوں نے، مر کیوں نہیں جاتے؟ جب موت آئے گی تو تبھی مریں گے نا۔ تم میری رائم سے بات کروا دو۔ نہیں ہو سکتی اس سے بات۔ زنیشا نے پیسے ان کے آگے پھینک دیے۔ حاشر نے پیسے اٹھائے اور مدیحہ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر سے میڈیسن لی اور گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا دل نہیں کر رہا تھا اندر جانے کو۔ کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر اندر آ گئے۔ مدیحہ نے میڈیسن کھائی اور لیٹ گئی۔ حاشر بیزار تھا، وہ کھانا بھی ٹائم پہ نہیں دے رہی تھی۔ حاشر بازار گیا، بریڈ انڈے لے آیا اور خود کچن میں جا کر بنا کے لے آیا۔ مدیحہ کو چائے بھی دی اور بریڈ کھلا کے میڈیسن بھی دی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی۔ بڑی مشکل سے حاشر نے اسے چپ کروایا کیونکہ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ دونوں زنیشا سے نفرت کرنے لگے تھے اور رائم کے بھی خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بات بھی تو نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ۔ مدیحہ نے کہا، ہمیں فون ہی لے دیتا تو بات تو ہو جاتی۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اب سے کچھ بھی مانگوں۔ ہاں، میں ڈھونڈتا ہوں اپنے لیے کوئی کام، صبح جاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ رات گزر گئی، زنیشا نے آ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ صبح حاشر گھر سے نکلا، مدیحہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ بیٹا باہر ہے اور خرچہ بھی نہیں بھجواتا۔ ہم میاں بیوی کے خرچے کے لیے مجھے کچھ جاب چاہیے تاکہ میں اس سے اور خود کو سنبھال سکوں۔ اسے ایک جگہ کھاتے لکھنے کی جاب مل ہی گئی۔ اسے حساب کتاب ہی کرنا تھا۔ سیلری 30,000 تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اور مدیحہ کے کھانے کا کچھ سامان لیا۔ کچھ پیسے ایڈوانس میں مل گئے تھے۔ گھر پہنچا تو وہ دروازے میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ بتایا بھی نہیں۔ صبح کام ڈھونڈنے جاؤں گا، رات کو ہی تو بولا تھا تمہیں۔ مجھے مل گئی ہے جاب، ایڈوانس بھی ملا ہے اور 30,000 سیلری ملا کرے گی۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ زنیشا نے ناشتہ دیا تھا تمہیں؟ نہیں، پوچھا تک نہیں، دینا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ باقی سامان انہوں نے اپنے کمرے میں ہی رکھ لیا تھا۔ صبح مدیحہ نے خود اٹھ کر ناشتہ بنایا، برتن دھو دیے۔ حاشر جاب پہ چلا گیا۔ مدیحہ سامنے والے گھر میں چلی گئی۔ وہ جیولری بناتے تھے۔ مدیحہ نے کہا، ٹائم نہیں گزرتا، مجھے بھی دے دو، میں بھی کچھ کر لوں۔ اس نے کہا، کیوں نہیں، وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور پیسے بھی آئیں گے۔ وہ بھی اپنے لیے کام لے آئی تھی۔ زنیشا نے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا۔ رائم کے کسی دوست کو پتہ چلا تو اس نے رائم کو بتایا کہ تمہارے والد جاب کر رہے ہیں۔ مذاق میں کہا کہ تیرا باپ تو نوکری کر رہا ہے، تیری کمائی پوری نہیں پڑتی اب۔ اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ ان کو بتائے بغیر اچانک ایک دن واپس آ گیا۔ ماں لان میں بیٹھی تھی، جیولری بنا رہی تھی۔ رائم کو دیکھ کر رونے لگی اور سب سچ سچ بتا دیا کہ تمہاری بیوی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، کھانا بھی نہیں دیتی۔ زنیشا اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ خیر، رائم کو سب باہر سے ہی پتہ چل چکا تھا۔ پھر حاشر بھی آ گیا۔ مدیحہ نے کھانا بنایا۔ تینوں نے آج مل کر بہت دیر کے بعد اکٹھے کھانا کھایا۔ زنیشا گھر نہیں آئی تھی، رات کو بہت لیٹ آئی۔ رائم کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ رائم نے اسے کچھ محسوس نہیں کروایا۔ وہ
ماں باپ کو بھی سمجھا چکا تھا. اس نے باپ کو منع کیا کہ آپ نے کام نہیں کرنا، لیکن دونوں نے صاف منع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب تمہیں اگر خیال ہوتا تو ہماری خبر رکھتے. وہ بھی خاموش ہو گیا. زنیشہ صبح پھر اپنی ماں کے گھر چلی گئی. رائم نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں. وہ چلی گئی. رائم نے سارے گھر میں کیمرے لگوا دیے. اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا. اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ شام کو سسرال چلا گیا. وہاں کی تو کایا ہی پلٹ چکی تھی. اسے سمجھ آ گئی کہ بیوی بے دریغ پیسہ ادھر استعمال کر رہی تھی. اس نے بتایا انہیں کہ سہیل جو کہ زنیشہ کا اکلوتا بھائی تھا اس کی نوکری کا بندوبست کر کے آیا ہے. واپسی پر اسے ساتھ لے کر جائے گا. وہ بہت خوش تھے. زنیشہ نے میرے ماں باپ کا اتنا خیال رکھا ہے تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے زنیشہ کی فیملی کا خیال کروں. اس نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے اس کے ماں باپ نے اس کو کچھ نہیں بتایا میرے سلوک کے متعلق. پھر وہ لوگ گھر آ گئے. حاشر جاب پہ جا رہا تھا. مدیحہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی تھی شوہر کے ساتھ مل کر. رائم 2 مہینے رہا پھر واپسی کی تیاری کر لی. وہ سہیل کو ساتھ لے کر جا رہا تھا. اس نے اسے بڑی سخت جگہ لگوا دیا. ساتھ ہی اس نے گھر پیسے بھیجنے بند کر دیے. اب رائم کوئی خرچہ گھر نہیں بھیج رہا تھا. اس نے بہانہ لگا دیا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. زنیشہ پریشان تھی. ماں باپ کو دے دے کر گھر بھر دیا تھا. اب ان سے مانگنے کی نوبت آئی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا. ایک بیٹی تھی اس کا خرچ بھی نہیں پورا کر پا رہے تھے. رائم نے کہا تم کوئی جاب کر لو. اس کے پاس کچھ نہیں تھا. جاب کے لیے پڑھائی بھی پوری نہیں تھی. مدیحہ کھانا بناتی اور دونوں کو دے دیتی. ادھر سہیل کا بھی جینا حرام ہو چکا تھا. وہ بھی تنگ آ گیا تھا. سہیل نے ان کو مزید وہاں رہنے سے منع کر دیا، لیکن زنیشہ نے اسے بولا کہ ابھی کام کرو، واپس مت آنا، میرے حالات اچھے نہیں ہیں. رائم پیسے نہیں بھجواتا. اس نے کہا یہاں حالات کون سا صحیح ہیں، یہاں بھی خراب ہی ہیں. سب پریشان ہیں. سہیل تم ابھی واپس مت آنا. پھر رائم نے اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ زنیشہ کو تنگ کرے جا کر اور اس سے پیسوں کا تقاضا کرے. اس نے آ کر اس سے پیسے مانگے. زنیشہ نے کہا مجھے تو نہیں پتا آپ نے کب دیے رائم کو پیسے. اس نے بولا وہ جاتے ہوئے پیسے لے کر گیا ہے اور اس نے بولا تھا فوراً واپس کر دے گا. زنیشہ بہت پریشان ہو گئی. اس نے رائم کو کال کی اور پوچھا کہ ایسے ایک آدمی پیسے مانگنے آیا تھا. اس نے کہا ہاں میں آتے ہوئے لے کے آیا تھا. تمہارے بھائی کو یہاں سیٹل کرنے کے لیے ہیں. میرا کام صحیح نہیں چل رہا. جیسے ہی چلتا ہے تو میں پھر اس کو واپس کر دوں گا. میں اتنے عرصے سے پیسے بھجوا رہا تھا. تم نے وہ پیسے کہاں کیے؟ تم نے وہ سارے پیسے کہاں کیے؟ کچھ تو جمع کیا ہوگا. نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. دونوں میں خوب جھگڑا ہوا. حاشر اور مدیحہ خوش تھے. وہ دونوں اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے تھے. گھر کے بل رائم دوست کے ذریعے ادا کر رہا تھا. حاشر کو پیسے دینے کا کہا تو رائم نے بولا کہ میں آپ کو پیسے بھجواتا ہوں، لیکن حاشر نے منع کر دیا کہ نہیں بیٹا مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم اپنا گھر چلاؤ. رائم شرمندہ تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا. رائم بدلہ لے رہا تھا زنیشہ سے. رائم اور زنیشہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے تھے. ان کا کوئی حل نہیں تھا. مدیحہ بات بھی نہیں کرتی تھی اب بہو سے. کھانا دے دیتی تھی. 3 سال کا عرصہ اس نے ایسے ہی گزارا. پھر رائم واپس آ گیا. وہ قرض اتارنے کے لیے اس کی ماں نے سونے کے کنگن دیے تھے. وہ اس کے دوست کے پاس تھے. اس نے پہلے وہ ماں کو واپس کیے اور زنیشہ سے کہا روٹی تو دینا تمہیں اچھا نہیں لگا، یہ کنگن کس منہ سے لیے تم نے؟ وہ شرمندہ تھی. اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس میں سے انسانیت نکل گئی تھی شاید. وہ ایسا نہیں کرتی اگر اس میں انسانیت ہوتی. رائم اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا. اس کا دل نفرت کھا چکا تھا. ماں باپ نے سمجھایا کہ تمہاری بیٹی ہے، تم سے ہی رہو اس کے ساتھ. زنیشہ نے سب سے معافی مانگی. وہ دل سے شرمندہ تھی. رائم نے یہاں اپنا
اسپیئر پارٹس کا بزنس شروع کر لیا تھا. اس کا واپس جانے کا اب کوئی ارادہ نہیں تھا. حاشر کو اس نے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا. اس نے سیلری بھی دینے کا کہا لیکن حاشر نے منع کر دیا. اسے پتا تھا کہ ابھی غصے میں ہیں. ہو جائیں گے صحیح وقت کے ساتھ ساتھ. پھر رائم کی شاپ اوپن ہو گئی. مدیحہ خوش تھی کہ رائم اب واپس نہیں جا رہا. وہ گلے شکوے بھول چکی تھی. رائم اب کافی وقت دیتا تھا انہیں. اب خود خیال رکھتا تھا ہر چیز کا. اس نے کھانا بنانے کے لیے کوک بھی رکھ دیا تھا. زنیشا کے ساتھ ابھی بھی وہ ناراض تھا. کیمروں نے اس کے کافی سارے پول کھول دیے تھے. شاپ بھی چل گئی تھی. وہ پرسکون تھا. حاشر بھی جاب کر رہا تھا. جیتے رہیے، خوش رہیے. ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ.